سیرت سیریز میں ہم جنگ موتا کا ذکر کر رہے ہیں۔ سیرت سیریز کے پچھلے پارٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ تینوں لیڈرز کی شہادت کے بعد خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرمی کی کمانڈ کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ خالد کو پتہ لگ گیا تھا اصل فتح حاصل کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ان حالات میں مسلمان آرمی کو مکمل تباہی اور قتل عام سے بچانا ہی کامیابی ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے دو طرح کی حکمت عملی اختیار کی۔ پہلی یہ کہ انہوں نے آرمی کو فوری مختصر حملے کے لیے منظم کیا تاکہ رومیوں کے حملوں کو روکا جا سکے۔ اس کو انہوں نے کیسے کیا؟ ہمارے پاس ایک روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ انہوں نے تیر اندازوں کو حکمت عملی سے تعینات کیا تاکہ تیر انداز رومیوں کے پے در پہ ہونے والے حملوں کو روک سکیں۔ مثال کے طور پر ابن اسحاق ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تیر انداز جن کا نام واقد ابن عبداللہ التمیمی تھا، حالانکہ ان کے بازو طاقتور تھے لیکن ان کی نظر کمزور تھی، تو انہوں نے اپنے دو ساتھیوں کو کہا کہ مجھے اپنی زرہ کے اوپر اٹھاؤ، میں زرہ کے اوپر بیٹھوں گا، تم جتنا ہو سکے مجھے اوپر اٹھانا، میں زوردار انداز سے دشمن کی جانب تیر چلاؤں گا، تم دونوں میری آنکھیں ہوگے۔ تو بنیادی طور پر تیر اندازوں سے دشمن کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ براہ راست حملے بھی کیے گئے۔ اس کا ذکر خالد نے خود کیا ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گئی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے اس دوران زمینی حملہ بھی کیا گیا جس کی کمانڈ خالد خود کر رہے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ جب تک رات ہوئی دونوں فوجیں ایک دوسرے کے تیر کمانوں کی پہنچ سے دور تھیں۔ رات کے وقت دونوں فوجیں اتنے دور تھیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتی تھیں لیکن تیر کمانوں کی رسائی سے دور تھیں۔ رات ہوئی تو مسلمان کچھ دیر کے لیے محفوظ تھے۔ انہوں نے ایک پہاڑی کے پیچھے پناہ لی ہوئی تھی۔ اسی شام شہداء کو دفنایا گیا۔ پورا دن شہداء کی میتیں میدان جنگ میں پڑی رہیں، اور شام کو جب جنگ میں وقفہ ہوا تو شہداء کو دفنایا گیا۔ تینوں لیڈرز شہداء زید ابن حارثہ، جعفر ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن رواحہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ اگلے دن کیا ہوا؟ ابتدائی کتابوں میں اس کا کچھ ذکر نہیں ہے۔ کچھ بعد میں لکھی گئی کتابوں میں ایک اور حکمت عملی کا ذکر ہے کہ اگلے دن خالد ابن ولید نے دشمن کو ایسا تاثر دیا کہ انہیں کمک پہنچ رہی ہے، مدینہ سے مزید فوج آ رہی ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی اور عیسائی عرب رک گئے کیونکہ اب وہ پریشان تھے کہ اور فوجی دستے آ رہے ہیں۔ ان کے رک جانے سے خالد اور مسلمان آرمی میدان جنگ سے واپس آ گئی اور اپنے آپ کو بچا لیا، کیونکہ اگر وہ رومی فوج کے سامنے میدان جنگ سے واپس بھاگتے تو رومی ان کا پیچھا کرتے اور مسلمانوں کو قتل عام سے بچانا مشکل ہو جاتا۔ تو خالد نے رومیوں کو یہ تاثر دیا کہ ہماری مزید فوجی مدد آ رہی ہے، اور ان چند گھنٹوں میں جب رومی رکے رہے تو خالد اور مسلمان میدان جنگ سے بحفاظت نکل آئے۔ خالد نے یہ تاثر کیسے دیا؟ ایک سیرت کی کتاب میں ذکر ہے کہ خالد نے صحابہ کے گروپ سے کہا کہ ایک جگہ جہاں مٹی تھی وہاں پھیل جائیں اور دھول اٹھائیں، تو جب فاصلے سے دیکھا جائے
تو ایسے لگے کہ سینکڑوں گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ یہ ایک ورژن دیا گیا، اللہ عالم۔ نکتہ یہ ہے کہ خالد ابن ولید اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کو مکمل تباہی اور قتل عام سے بچانے میں کامیاب ہو گئے، اتنا کہ صرف مٹھی بھر صحابہ شہید ہوئے۔ 15 صحابہ کے ناموں کا ذکر ہے، شاید 5 سے 10 صحابہ ہوں گے جن کے نام کا ذکر نہیں ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ 3000 لوگوں میں سے صرف 1% صحابہ شہید ہوئے۔ یہ اپنے لحاظ سے ایک فتح تھی کہ مسلمان اپنے سے بڑی طاقت کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس کے باوجود صرف 1% صحابہ شہید ہوئے، باقی واپس مدینے آ گئے۔ ویسے واپسی پر جب مسلمان اسی گاؤں سے گزرے جس سے جاتے ہوئے ان پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تھی اور ایک صحابی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے، ان سے بدلہ لیا گیا۔ اس کی تفصیل کا کتابوں میں ذکر نہیں ہے۔ کیا جنگ موتا فتح تھی یا شکست؟ اس بارے میں 3 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ موتا فتح تھی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی فتح تھی۔ یہ موسیٰ ابن عقبہ کی رائے ہے، جو ابن اسحاق کے ہم عصر اور مشہور سیرت کے ایکسپرٹ تھے، جو 438 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہی پوزیشن ابن کثیر کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ موتا بہت بڑی فتح تھی۔ ان کے ثبوتوں میں ایک جو وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان بحیثیت مجموعی واپس آ گئے اور شہادتوں کی تعداد 1% سے بھی کم تھی۔ نمبر 2 کہ مسلمان کچھ مال غنیمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جو درست ہے، جس میں ایک واقعے کا آج ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 3 جو ان کا مین ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو مسجد نبوی میں جنگ موتا کا حال سنا رہے تھے کہ تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ تو یہ ثبوت ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ فتح ہے تو فتح ہی ہے۔ وہ علماء جو زیادہ تاریخ دان ہیں، جیسے الواقدی، ابن سعد، وہ اسے شکست سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات کہ مسلمانوں کے 3 اہم لیڈر اس جنگ میں شہید ہوئے، مسلمان جھنڈا ہار گئے، اور دوسرا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ سے پلٹنا پڑا اور رومی وہیں رہے۔ عام طور پر جو پیچھے ہٹتا ہے وہ فتح یاب نہیں ہوتا۔ تو یہ عسکری اور سیاسی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ موتا شکست تھی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ موتا نہ ہی فتح تھی اور نہ ہی شکست، بلکہ یہ برابر کا مقابلہ رہا اور کوئی بھی واضح طور پر کامیاب نہ ہوا۔ یہ ابن اسحاق، ابن قیم کی بھی پوزیشن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی جنگ کے آخر میں دوسرے پر حملہ نہیں کیا اور دونوں سائیڈیں واپس اپنی جگہ پر چلی گئیں، اور نہ ہی دونوں سائیڈوں نے جنگی قیدی لیے۔ جہاں تک مرنے والے افراد کا تعلق ہے، دونوں سائیڈوں کے برابر تھے، یا شاید عرب عیسائیوں کے زیادہ تھے، لیکن زیادہ فرق نہ تھا، کیونکہ دونوں سائیڈیں واپس چلی گئیں اور کسی نے بھی دوسری سائیڈ کو تباہ نہیں کیا۔ اس لیے یہ برابری کا مقابلہ تھا۔ اپنے لحاظ سے تینوں رائے ٹھیک ہیں، مطلب تینوں کے نقطۂ نظر میں سچ کا عنصر تھا۔ مکمل مذہبی نقطۂ نظر سے اگر رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ فتح ہے تو یہ فتح ہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ فتح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عسکری فتح ہے۔ یہ فتح
کسی اور نقطۂ نظر سے ہو سکتی ہے، جیسے حدیبیہ طویل مدتی فتح تھی۔ اس وقت تمام مسلمان فکر مند تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ جانتا ہے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو فتح طویل مدتی تھی۔ لیکن اس وقت الواقدی اور ابن سعد نے کہا کہ بالآخر رومی فوج میدان جنگ میں رہی، عرب عیسائی اپنی زمین میں رہے، اور مسلمانوں نے موتا میں 1 انچ تک زمین فتح نہیں کی، اور مسلمانوں کو واپس مدینہ آنا پڑا۔ تو دوسری رائے میں کچھ سچ ہے، تیسری رائے میں بھی کافی وزن ہے، جس میں یہ صرف شکست نہیں تھی، کیونکہ نہ رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا بلکہ انہوں نے ان کو جانے دیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے اسے فتح کہا، جس میں صحابہ نے اپنے آپ کو قتل عام سے بچا لیا، اور یہ فتح تھی، ضروری نہیں کہ موتا عسکری فتح تھی۔ فتح مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ یہ فتح اس لیے تھی کہ صرف 1% آرمی کا جانی نقصان ہوا اور زیادہ تر آرمی واپس گھر آ گئی، تو صحابہ واپس مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ ان کی آمد پر خوش تھے، آپ نے خوش آمدید کہا، لیکن کچھ ہی دنوں میں افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں، اور موتا میں شریک صحابہ کو بدنام کرنے کی مہم شروع ہو گئی۔ حدیث کی ایک کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ رسول اللہ نے سلمہ بنت ہشام کی بیوی کو دیکھا اور کہا، سلمہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں نے انہیں مسجد میں نہیں دیکھا۔ ان کی بیوی نے کہا، یا رسول اللہ، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں آتے، کیونکہ جب بھی وہ باہر آتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او تم جو بھاگے، جو پلٹ گئے، کیا تم اللہ کی راہ سے بھاگے ہو؟ تو سلمہ اپنے گھر میں ہیں تاکہ انہیں یہ تانے نہ سننا پڑے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ وہ جو موتا کے لیے نہیں گئے، یا ان میں سے کچھ منافق تھے، تفصیلات کا ذکر نہیں ہے۔ صحابہ کو غصہ تھا کہ میدان جنگ سے آپ کیوں بھاگے، اور منافقین نے بدنام کرنے کے لیے بہانہ پایا۔ تو دونوں ممکن ہیں۔ جن لوگوں نے موتا میں حصہ لیا ان کے خلاف مہم چلائی گئی کہ آپ بزدل ہو، جو میدان جنگ سے بھاگے ہیں، آپ ثابت قدم نہیں رہے۔ ان کا مذاق اڑایا گیا کہ تم اللہ کی راہ سے بھاگے ہو۔ جب رسول اللہ نے یہ سنا تو آپ نے سب سے مسجد میں کہا، وہ بھاگنے والے نہیں ہیں، وہ قرار ہیں۔ قرار کا مطلب ہے واپس مڑ کر لڑنے والے۔ یہ رسول اللہ کی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے حملے کو تبدیل کر کے مثبت بنا دیا، اور ساری مہم جو صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے تھی اسے خاموش کر دیا۔ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو موت سے بچایا، وہ واپس جا کر ان سے لڑیں گے۔ جب مسلم آرمی موتا سے واپس مدینہ آ گئی، سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے ذکر کیا کہ جعفر کی عورتوں اور بچوں نے روٹنا اور پیٹنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ نے انہیں ایسا نہ کرنے کی تاکید کی۔ جب یہ ہو گیا تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ جعفر کی فیملی کے لیے کھانا تیار کیا جائے، اور آپ نے کہا، جعفر کی فیملی کے لیے کھانا تیار کرو کہ ایسا معاملہ پیش آیا ہے جس نے انہیں مصروف رکھا۔ 3 دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعفر کے گھر گئے، جہاں جعفر کی بیویاں اور بچے تھے۔ آپ نے کہا، آج کے بعد میرے بھائی پر کوئی نہ روئے۔ رسول اللہ نے جعفر کو بھائی کہا۔ آپ نے جعفر کے بچوں کو بلایا، جس میں عبداللہ اور محمد ابن جعفر تھے۔ عبداللہ دونوں بھائیوں میں بڑے تھے، ان کی عمر اس وقت 6-7 سال تھی۔ عبداللہ سے حدیث روایت ہے
کہ جب ہمارے والد کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آئے. آپ نے ہمیں بلایا. ہمارے بال بکھرے ہوئے تھے کیونکہ ان کے گھر سوگ کا ماحول تھا اور مائیں اپنے دکھ تکلیف میں بچوں کی دیکھ بھال نہ کر پا رہی تھیں. رسول اللہ نے یہ سب دیکھا تو آپ نے نائی کو بلانے کا حکم دیا تاکہ بچوں کے بالوں کو کاٹا جا سکے. پھر اللہ کے رسول نے تمام بچوں کی تعریف کی اور سب سے بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جہاں تک محمد کی بات ہے وہ میرے چچا ابو طالب کی طرح لگتے ہیں. ابو طالب محمد ابن جعفر کے دادا بھی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا اور کہا جہاں تک عبداللہ کا تعلق ہے وہ میرے جیسے دکھتے ہیں اور مجھ پر گئے ہیں. عبداللہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے تو آپ نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا, اسے اوپر کیا اور کہا اے اللہ جعفر کی اولاد میں برکت دے, اے اللہ عبداللہ کو اس کے لین دین میں برکت دے, کیونکہ اب عبداللہ گھر کا مرد تھا. تو آپ نے بنیادی طور پر کہا اے اللہ جو بھی وہ رزق کے لیے کرے اس میں برکت دے. آپ نے یہ 3 دفعہ کہا. اس کے بعد کہا کہ آپ کے والد کو 2 ہاتھوں کی جگہ اللہ نے 2 پر دیے ہیں اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ رہے ہیں, کیونکہ مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے. ان بچوں کی ماں اسماء بنت حمیس رضی اللہ تعالی عنہا جن کا ذکر سیرت میں متعدد بار ہو چکا ہے, اسماء باہر آئیں اور کہا یا رسول اللہ ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا, مطلب ان کا خیال کون رکھے گا. رسول اللہ نے کہا کیا تم ان کے لیے غربت سے ڈر رہی ہو, جبکہ میں ہوں جو ان کی اس دنیا اور آخرت میں دیکھ بھال کروں گا, میں ان کا ولی دنیا اور آخرت میں ہوں. تو آپ نے اسی وقت براہ راست جعفر کے بچوں کی ذمہ داری لے لی. اس سے رسول اللہ کی یتیموں کے لیے فکر کا پتہ چلتا ہے. آپ خود بھی یتیم تھے اور جانتے تھے کہ یہ کمی کیا ہے. زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید تھے. مصنف عبد الرزاق میں ذکر ہے کہ جنگ موتا کے بعد جب بھی رسول اللہ اسامہ کو دیکھتے تو آپ کے آنسو جارو ہو جاتے, کیونکہ اس وقت اسامہ 13-14 سال کے تھے اور اپنے والد کو کھو چکے تھے. وہ اپنے والد کے ہم شکل تھے. جب رسول اللہ اسامہ کو دیکھتے تو انہیں زید کی یاد آ جاتی. کچھ دنوں بعد رسول اللہ مسجد میں آئے تو صحابہ ایک محفل میں بیٹھے رو رہے تھے. آپ نے کہا تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہم کیوں نہ روئیں یا رسول اللہ, جبکہ ہم میں سے بہترین لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں. صحابہ موتا میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا ذکر کر رہے تھے, خصوصی طور پر 3 لیڈر صحابہ کی. رسول اللہ نے کہا لیکن نہ رو کہ میری امت کی مثال ایک ایسے باغ جیسی ہے جس کے مالک نے اس کے پتے اور ٹہنیاں کاٹ دی ہیں تاکہ ہر سال اس کی فصل پچھلے سال سے بہتر ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام اس امت سے ملیں گے اور ان میں سے ایک گروپ جس سے وہ ملیں گے وہ آپ کی طرح یا آپ سے بہتر ہوگا, اور اللہ اس امت کو ذلیل نہیں کریں گے, جس میں پہلا میں اور عیسیٰ آخری ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں صحابہ سے کر رہے تھے جو مسجد میں موتا کے شہداء کے لیے رو رہے تھے. حسان ابن ثابت اور دوسرے صحابہ نے موتا کے شہداء کے لیے شاعری لکھی جو ابن اسحاق میں موجود ہے. ان سب روایات سے پتہ چلتا ہے کہ موتا بہت تکلیف دہ واقعہ تھا جس میں نہ صرف صحابہ بلکہ رسول اللہ کو بڑا نفسیاتی جھٹکا پہنچا.
جنگ موتا میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جنگ موتا میں مدد کرنے والوں کا ایک گروپ یمن سے تھا۔ یہ قبیلہ نہیں تھا بلکہ مدد کرنے والا ایک گروپ تھا جو رومی اور عرب عیسائی قبائل کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ جنگ موتا میں شریک ہوا تھا۔ ان میں سے ایک کے پاس لڑائی میں صرف ایک تلوار تھی۔ جب رومی نزدیک آئے، ایک مسلمان نے کہا کہ جانور ذبح کرو تاکہ لشکر کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ تو اس مدد کرنے والے نے کہا کہ کیا میں اس جانور کی کھال لے سکتا ہوں؟ تو صحابی نے کہا لے لو۔ اس نے کھال لی اور اس سے چمڑے کا لباس بنا لیا۔ ایک رومی افسر جس نے سونے کا بختر بند لباس پہنا ہوا تھا، اس نے مسلمان آرمی کی صفوں میں تباہی مچائی ہوئی تھی، تو اس مدد کرنے والے نے اس رومی افسر پر اس چمڑے اور تلوار سے حملہ کیا اور اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ قتل کرنے کے بعد اس نے رومی افسر کا گھوڑا، لباس اور ہتھیار غنیمت کے طور پر لے لیے۔ اب یہ فکر ہے کہ جو دشمن کے فوجی کو قتل کرے گا وہ اس کی ذاتی اشیاء لے سکتا ہے۔ یاد رہے، یہ حکم اس آرمی کے لیے ہے جن کو فوج میں رہنے کے لیے پیسے نہیں ملتے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس نے یہ تمام چیزیں اپنے سامان میں رکھیں۔ خالد کمانڈر تھے۔ انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے رومی کو قتل کیا ہے، تو اس کی تمام ذاتی اشیاء میری ہیں۔ خالد نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رومی کا لباس سونے کا تھا اور باقی بھی اس کی اشیاء قیمتی تھی۔ تو خالد نے کہا کہ یہ ایک فوجی کے لیے بہت زیادہ ہے، تمہیں کچھ خزانے میں جمع کرانا چاہیے تاکہ سب میں تقسیم ہو۔ تو اس شخص نے کہا مگر یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ جو فوجی دشمن کو قتل کرتا ہے وہ اس کی تمام اشیاء کا مالک ہوتا ہے۔ یہ عام حصول ہے اس آرمی کے لیے جس کو حکومت کی طرف سے پیسے نہیں ملتے۔ اس وقت آرمی اپنے خرچے پر جہاد کا سفر کرتی تھی، اس لیے جہاد میں شرکت کرنے والوں کو بتایا جاتا تھا کہ جس دشمن کو قتل کرو گے اس کی تمام اشیاء تمہاری ہوں گی۔ اس کے علاوہ مجموعی مال غنیمت سب کو تقسیم کیا جائے گا، جس کی پوری فکر ہے۔ یاد رہے، خالد ابن ولید نئے مسلمان تھے۔ خالد نے کہا نہیں، تمہیں یہ سب نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے اس میں سے حصہ لیا اور مجموعی مال غنیمت میں جمع کر دیا جو تمام آرمی میں تقسیم ہونا تھا۔ انہوں نے مدد کرنے والے کو کچھ حصہ دیا۔ اس شخص نے اس پر کہا کہ میں رسول اللہ سے اس کی شکایت کروں گا، تو خالد نے کچھ نہ کہا۔ اب جب آرمی مدینہ واپس آ گئیں اور چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئیں تو وہ شخص رسول اللہ کے پاس گیا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں نے رومی افسر کو قتل کیا اور اس کی اشیاء خالد نے مجھ سے واپس لے لیں۔ تو رسول اللہ نے خالد کو تصدیق کے لیے بلایا۔ خالد نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے یہ حصہ لیا۔ تو رسول اللہ نے کہا وہ تمام اشیاء واپس کرو۔ تو خالد نے اس شخص سے لی گئی تمام اشیاء واپس کر دیں۔ اس پر اس شخص نے خالد پر طنز کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور کہا ہاں، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا، اب آپ کو پتہ لگا ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں کہا ہے؟ اس شخص نے کہا میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں انہیں آپ کے پاس لے جاؤں گا اور اب آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی گستاخی اور تکبر پر غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا
اس صورت میں اے خالد اسے نہ دو، کیا تم میرے کمانڈروں کو میرے لیے نہ چھوڑو گے؟ اچھائی ان سے لے لو اور ان کی برائی کو چھوڑ دو۔ اس شخص کا ان چیزوں پر حق تھا، لیکن جب اس کا تکبر آڑے آ گیا تو رسول اللہ کو باقی آرمی کو پیغام دینا تھا کہ تم اپنے لیڈرز کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، تم اس کے مستحق تھے، اور اگر تم عاجز رہتے تو اشیاء حاصل کر لیتے، لیکن جب تم متکبر ہوئے جو بدترین گناہ ہے۔ جہاں تک خالد کا تعلق ہے ان سے غلطی ہوئی، وہ اس فکر کے بارے میں نہیں جانتے تھے، انہوں نے ان اشیاء کو خزانے میں جمع کر دیا، لیکن اس شخص کے تکبر نے اسے اپنے حق سے بھی محروم کر دیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم میرے کمانڈروں کو میرے لیے نہ چھوڑو گے، مطلب کیا تم لوگوں کو میرے لیڈرز کی کوئی عزت نہیں کہ اس طرح ان کا مذاق اڑاؤ گے؟ اس میں ایک اور نکتہ ہے کہ آپ نے کہا کہ تم میرے کمانڈروں کو میرے لیے نہ چھوڑو گے، حالانکہ لوگوں نے خالد کو لیڈر بنایا تھا۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا لیڈر، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ سلطان ولی جسے لوگ منتخب کرتے ہیں وہ اللہ کا اس زمین پر سلطان ولی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں کئی احادیث ہیں، اسی لیے جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں خلیفۃ الرسول اللہ ہوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں خلیفۃ الرسول اللہ ہوں۔ وہ سمجھتے تھے کہ کم از کم وہ رسول اللہ کے سیاسی مقام پر کھڑے تھے۔ ایسی احادیث کا اطلاق جائز اسلامی حکمرانوں پر ہوتا ہے جو خلفاء ہوں۔ جنگ موتا کے فوائد میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے شمالی سرزمین کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا تھا، کیونکہ سیرت میں 95% جنگیں جنوبی تھیں، مدینہ سے نیچے۔ جنگ موتا اوپر شمال کی طرف سب سے بڑی جنگ تھی، کچھ چھوٹی جھڑپیں ہوئی تھیں، لیکن شمال کی طرف موتا سب سے بڑی جنگ تھی۔ اس پر سب متفق ہیں کہ موتا میں رومی اور عیسائی عرب قبائل کو شکست نہیں ہوئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ مسلمانوں کی پہنچ اب شمال کے اطراف میں ہو گئی تھی، مسلمانوں کی طاقت عیاں تھی، اور عرب عیسائی قبائل کے دل میں رعب و دبدبہ بیٹھ گیا تھا۔ تبوک میں آگے اس کا ذکر کیا جائے گا کہ جب رسول اللہ خود شمال کی طرف مارچ کر کے گئے، حتیٰ کہ رومی لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر 3000 افراد کی فوج اتنی بڑی فوج کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو رسول اللہ کے خود آنے پر کیا کرے گی؟ تو سیرت میں آگے ذکر کریں گے کہ جب جنگ تبوک ہوگی تو رومی افواج لڑنے کے لیے آئی ہی نہیں۔ تو یہ پہلی اور واحد بڑی جنگ تھی جو اوپر شمال کی طرف پیش آئی۔ اس جنگ نے رسول اللہ کی وفات کے بعد رومیوں سے مسلمانوں کی جنگوں اور فتوحات کی راہ ہموار کی۔ جنگ موتا 8 ہجری کے ابتدا میں پیش آئی، جبکہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ تو ہم اب جلد ہی فتوحات کے سلسلے کو مکمل کر لیں گے۔ اگلا بڑا واقعہ فتح مکہ ہوگا، حدیبیہ کا واقعہ جو 6 ہجری میں ہوا، جبکہ موتا کا واقعہ 8 ہجری کے ابتدا میں ہوا۔ اس 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں مسلم امہ کو ہر ایک سنجیدہ خطرہ ختم کر دیا گیا۔ اوپر شمال کی طرف جانے سے رومیوں اور ان کے عرب عیسائی اتحادیوں کو پیغام دیا گیا کہ تم ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہنا درست ہوگا کہ موتا فتح نہ تھی، لیکن یہ پیغام دے دیا گیا کہ ہم سے نہ الجھنا۔
اس لیے جنگ موتا کے اختتام پر ہر ایک مسلم امہ کے دشمن کو ختم کر دیا گیا۔ واحد خطرہ جو رہ گیا تھا وہ کمزور لاغر قریش تھے، جن میں اکثر لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ اسی چیز کو بام کر عمر ابن عاص بھی مسلمان ہو گئے تھے کہ اب صرف کچھ وقت کی بات ہے کہ مسلمان مکہ بھی فتح کر لیں گے۔ جنگ موتا اور فتح مکہ کے درمیان کچھ واقعات ہوئے۔ ان چند ماہ میں غزوہ ذات السلاسل کا مارکہ ہوا، جو بڑی جنگ نہ تھی۔ اسے غزوہ ذات السلاسل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ ایک تالاب کے قریب واقع ہوئی تھی۔ سلاسل تالاب کا نام تھا۔ یہ جنگ موتا کے چند ہفتے بعد ہوئی، اس لیے یہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانی 8 ہجری میں ہوئی۔ یہ نسبتاً بڑے قبیلے کے خلاف تھی جو اوپر شمال کی طرف تھا، جس قبیلے کا نام قزا تھا۔ قبیلہ قزا اتنا شمال کی طرف نہ تھا جتنا غسان قبیلہ تھا۔ قزا قبیلے نے جنگ موتا میں غسان کی مدد کی تھی، اس لیے مسلمانوں کی طرف سے یہ حملہ اس مدد کا جواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن عاص کو اپنے پاس بلایا۔ عمر ابن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے بلایا اور حکم دیا کہ میں اپنے کپڑے اور جنگی لباس پہنوں اور ان کے پاس آؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں ان کے پاس آیا وہ وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک لشکر کا لیڈر بناؤں، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہیں مال غنیمت دے گا، اور میں تمہارے لیے پر امید ہوں کہ تم بہت دولت حاصل کرو گے۔ عمر ابن عاص نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے دولت حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے اسلام مسلمان ہونے کے لیے اور آپ کے ساتھ ہونے کے لیے کیا۔ یہاں ایسے لگتا ہے کہ عمر ابن عاص کو تکلیف ہوئی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے دولت کی آفر کر رہے ہیں۔ یاد رہے عمر نے اس وقت 2-3 مہینے پہلے اسلام قبول کیا تھا، وہ نئے مسلمان تھے۔ یاد رہے عمر ابن عاص قریش کی اشرافیہ میں سے تھے۔ ان کے والد عاص ابن وائل کے خلاف قرآن میں بہت سی آیات ہیں۔ عمر نے عیش و عشرت میں زندگی گزاری تھی۔ وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آخری مسلمان گروپ سے تھے۔ اس بات سے عمر ابن عاص کا اللہ کے لیے اخلاص کا پتہ چلتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے دولت کے لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ جینون مسلمان تھے اور رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں جہاد اور خرچ کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ عمر ابن عاص نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ سے پہلے جہاد میں حصہ لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہم میں انہیں لیڈر بنا کر بھیج رہے ہیں۔ قرآن کی شہادت کے بعد عمر ابن عاص جیسے صحابہ فتح مکہ سے بعد اسلام قبول کرنے والوں سے بلند درجے پر ہیں۔ عمر نے رسول اللہ کی آفر پر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے دولت حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مسلمان ہونے کے لیے اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہونے کے لیے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا عمر، پرہیزگار آدمی کے لیے خالص رزق کتنا بہترین ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے۔
رسول اللہ نے عمر سے کہا کہ دولت حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں جب تک دولت حلال ہو اور وہ آدمی پرہیزگار ہو۔ تو عمر ابن عاص کو 300 صحابہ دیے گئے اور انہیں بتایا گیا کہ قزا قبیلے پر اچانک حملہ کیا جائے۔ یہ بہت دلچسپ تھا کہ عمر کو قیادت دی گئی، حالانکہ وہ نئے مسلمان تھے۔ شاید اللہ کے رسول ان کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ جب عمر آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ عمر ان 300 صحابہ کے ساتھ گئے۔ حالانکہ عمر نئے مسلمان تھے لیکن وہ نئے کمانڈر نہ تھے۔ ان کی پرورش ایک جنگجو کے طور پر ہوئی تھی۔ ان کے والد سردار تھے۔ ان کی عسکری تربیت خالد ابن ولید کی طرح بہترین ہوئی تھی۔ شاید وہ 20 کے عشرے میں تھے جب یہ مہم بھیجی گئی۔ سردیوں کا موسم تھا تو وہ صرف رات کو سفر کر رہے تھے۔ دن کے وقت لشکر سفر نہ کرتا تھا تاکہ دشمن کو ان کے آنے کا پتہ نہ چل سکے۔ حالانکہ سخت سردی تھی، عمر ابن عاص نے تمام سفر کے دوران لشکر کو آگ لگانے کی اجازت نہ دی، اتنا کہ صحابہ نے شکایت کی۔ عمر نے ان سے کہا، اگر تم نے آگ لگائی تو میں تمہیں اس میں دھکا دے دوں گا، کوئی آگ نہیں جلائی جائے گی۔ جب بالآخر لشکر واپس مدینہ آیا تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، عمر نے ہمیں آگ جلانے کی اجازت دینے سے منع کیا۔ عمر نے جواب دیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہماری تعداد صرف 300 تھی جبکہ قزا کا قبیلہ بہت بڑا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دشمن قبیلہ دیکھ سکے کہ ہماری تعداد کتنی کم ہے۔ ہم صرف رات میں سفر کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ہم کتنی کم تعداد میں ہیں۔ تو عمر ابن عاص نے بہت سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ اس طرح مسلمانوں کا لشکر قزا قبیلے کے مضافات میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر عمر کو پتہ لگا کہ حملے کے لیے 300 لوگ کافی نہیں ہیں، تو وہ پیچھے ہٹے اور رسول اللہ کو پیغام بھجوایا کہ ہمیں مزید نفری درکار ہے، 300 کافی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ نے مزید 200 لوگ بھیجے تاکہ لشکر کی تعداد 500 ہو جائے۔ ان 200 میں ابو بکر، عمر اور دوسرے بڑے صحابہ شامل تھے۔ ان کی قیادت ابو عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے ابو عبیدہ سے کہا، جب تم اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤ تو یقینی بنانا کہ تم دونوں، مطلب آپ اور عمر ابن عاص، مل کر کام کریں اور اختلاف نہ کریں۔ جب مزید نفری ابو عبیدہ کی قیادت میں مسلمان لشکر تک پہنچی اور نماز کا وقت ہوا، اقامہ کہی گئی، ابو عبیدہ امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یاد رہے، اس وقت جو آرمی کا لیڈر ہوتا تھا وہی نماز کی امامت کرتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں بھی خلیفہ ہمیشہ نماز کی امامت کرتا تھا اور خطبہ دیتا تھا۔ نکتہ یہ ہے کہ ابو عبیدہ امامت کے لیے آگے بڑھے۔ عمر ابن عاص نے کہا، نہیں، آپ کمک ہو، میں لیڈر ہوں، اور کچھ ناچاکی ہوگی، کیونکہ آخر کار ابو عبیدہ سینئر تھے، ہر طرح سے ابو عبیدہ سینئر تھے، اسلام، قرآن، ہر طرح سے۔ عمر نے 3 مہینے پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن عمر نے کہا، نہیں، میں نے کمک کے لیے کہا، آپ کمک کی قیادت کر رہے ہیں، لیکن آرمی کا لیڈر میں ہوں۔ ابو عبیدہ کی سائیڈ پر کچھ صحابہ نے کہا کہ ابو عبیدہ ہمارے امیر ہیں، آپ 300 صحابہ کے امیر ہوں گے، لیکن ابو عبیدہ ہمارے امیر ہیں۔ کچھ بدمزگی ہو گئی، لیکن ابو عبیدہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا، یا عمر،
رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا یقینی بنانا کہ آپ اور عمر مل کر کام کریں اور اختلاف نہ کریں، تو حتیٰ کہ آپ میری نافرمانی کریں میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تاکہ ہم دونوں میں اختلاف نہ ہو۔ اس لیے ابو عبیدہ نے عمر کو نماز کی امامت کرنے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد عمر نے ہی آرمی کو بھی لیڈ کیا۔ انہی چند واقعات کی وجہ سے ذات السلاسل کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ یہ مارکہ زیادہ مشہور اور عام نہیں ہے۔ اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ صحابہ انسان تھے، ان کے بھی ہماری طرح جذبات اور احساسات ہیں، ان میں بھی ناچاکی ہوئی، حالانکہ وہ انسان تھے، لیکن سب سے بہترین جنریشن تھے کہ کیسے اس ناچاکی کو انہوں نے حل کیا کہ ابو عبیدہ پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ ابو عبیدہ سینئر تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، بدری صحابی تھے، جبکہ عمر ابھی نئے نئے اسلام میں آئے تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ابو عبیدہ دونوں میں سے ہر طرح سے بہتر تھے، حالانکہ سب صحابہ ہمارے لیے محترم ہیں رضی اللہ عنہم۔ ابو عبیدہ نے اپنے بہتر ہونے کا ثبوت دیا، اسے ہی ایمان اور لیڈرشپ کہتے ہیں۔ اس طرح کمک پہنچنے کے بعد عمر ابن عاص نے قبیلہ قزا پر حملہ کر دیا۔ وہاں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ جب قزا نے اچانک 500 افراد کو ان پر حملہ کرنے کے لیے سامنے دیکھا تو وہ ہر چیز چھوڑ کر بھاگ گئے، تو اس لیے مسلمانوں نے سارے قبیلے کو فتح نہیں کیا، کیونکہ قزا قبیلہ بہت بڑا تھا۔ یہ اس لحاظ سے فتح تھی کہ ہم سے نہ الجھنا۔ قزا قبیلے کے دلوں میں ڈر ڈال دیا گیا، جیسے رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی۔ بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ جب قبیلہ بھاگ نکلا تو بہت سی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں، جسے لے لیا گیا۔ کوئی بڑی اموات نہیں ہوئی۔ یہ بنیادی طور پر بڑی معاشی جیت تھی۔ اس کے بعد اوف ابن مالک اشجی رضی اللہ عنہ کو ایلچی بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بسلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی۔ حدیث کی کتابوں میں اس دوران ایک اور واقعے کا ذکر ہے، جسے عمر ابن عاص روایت کرتے ہیں۔ یہ فقہ کی وجہ سے اہم ہے۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ ذات السلاسل کی ایک رات مجھے احتلام ہو گیا۔ میں جنابت کی حالت میں بیدار ہوا۔ وہ صحرا کے درمیان میں تھے اور بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، سردیاں تھیں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو میری موت واقع ہو سکتی ہے، تو میں نے تیمم کیا اور فجر کی نماز کی امامت کی۔ جب ہم واپس آئے تو صحابہ نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ عمر نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن عاص کو بلایا اور کہا، کیا آپ نے جنابت کی حالت میں ان کی امامت کی؟ عمر نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ رحیم ہے۔ میں پریشان تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو میں مر سکتا ہوں، اس لیے میں نے تیمم کیا اور غسل نہ کیا۔ تو عمر نے کہا کہ رسول اللہ میری اس تشریح پر مسکرائے اور مجھے ڈانٹنے کے لیے کچھ نہ کہا۔ یہ واقعہ فقہ کے حوالے سے اہم تھا۔ یہ واقعہ جنگ ذات السلاسل کے دوران پیش آیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کی موجودگی میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی جائز وجہ ہو تو۔ اس مارکے نے عرب کے شمال میں مسلمانوں کی داغ بٹھا دی۔ اس کے بعد شمالی عرب مسلمانوں کے لیے خطرہ نہ رہا۔ موتا کے بعد
قبیلہ غسان ڈر گیا تھا۔ وہ جنگ تبوک میں ایک دفعہ پھر آئیں گے جس کا ذکر کیا جائے گا۔ اس معرکے کے بعد شمالی عرب بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے لیے محفوظ ہو گیا تھا۔ شمالی عرب سے متعدد قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے اتحاد کر لیا۔ ایک اور واقعہ فتح مکہ سے پہلے پیش آیا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی۔ رسول اللہ نے صحابہ کے ایک چھوٹے گروپ کو ایک قبیلے پر حملے کے لیے بھیجا جو مسلمانوں کو دھمکا رہا تھا۔ مسلمانوں کا گروپ ایک شخص عامر ابن اسبت الاشجعی کے پاس سے گزرا۔ عامر خفیہ مسلمان تھے۔ ان کے قبیلے نے اسلام قبول نہ کیا تھا لیکن خود انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جب عامر نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے اور کہا السلام علیکم۔ مسلمانوں کے گروپ میں ایک شخص تھا جس کے دور جاہلیت میں عامر کے ساتھ کوئی ذاتی اختلافات تھے۔ اس کی دور جاہلیت سے انتقام کی خواہش تھی۔ ان کا نام معلم ابن جسامہ تھا۔ تو جب عامر نے السلام علیکم کہا تو باقی صحابہ نے اپنے ہتھیار نیچے کر دیے، اسے خوش آمدید کہا۔ معلم نے عامر کا اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم مسلمان نہیں ہو، اور عامر پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور اس کی ذاتی اشیاء مال غنیمت کے طور پر لے لی۔ معلم نے کہا کہ وہ صرف ہم سے بچنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ اصل مسلمان نہ تھا۔ جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو اللہ نے قرآن میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 94 نازل کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں، مومنو جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو خدا کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر خدا نے تم پر احسان کیا، تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں معلم کی نیت کو ایکسپوز کر دیا کہ تم یہ ایمان کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، آپ نے انتقام لینا تھا اور اس کی اشیاء لینی تھی۔ اس قتل کی وجہ سے معلم کے قبیلے اور عامر کے قبیلے میں بہت بڑا تنازع ہو گیا اور بالآخر دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جنگ حنین کے بعد دونوں قبیلوں کے سردار رسول اللہ کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ اس قتل کا انصاف کیا جائے۔ اس معاملے میں دونوں غصے میں تھے اور کافی کشیدگی ہو گئی تھی۔ رسول اللہ نے دونوں کو ٹھنڈا کیا، جس کا ذکر سیرت میں جنگ حنین کے موقع پر کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے اپنی طرف سے عامر کا خون بہا 100 اونٹ اس کے قبیلے کو دیے، کیونکہ آپ لیڈر تھے اور معلم کو آپ نے ہی بھجوایا تھا، اس لیے آپ نے یہ ذمہ داری لی۔ معلم کے قبیلے نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ اللہ سے معلم کی معافی کی دعا کریں۔ آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ معلم کے دل میں کچھ اور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کچھ دنوں بعد معلم کی موت ہو گئی۔ ابن اسحاق اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد معلم کی موت ہو گئی۔ جب اس کے قبیلے نے اسے دفن کیا، اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ معلم کی میت قبر کے باہر الٹی پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک قبر کھود دی اور اس میں اسے دفن کر دیا۔ اگلی صبح پھر ایسا ہوا کہ میت قبر کے باہر الٹی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے پھر ایک اور قبر کھود کر اس میں اسے دفن کر دیا۔ اگلی صبح پھر ویسا ہی ہوا،
پھر اس کے قبیلے نے ایک وادی میں اس کی میت رکھ کر اوپر جا کر پتھروں سے میت کو ڈھک دیا، کور کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بے شک زمین نے اس سے بدترین لوگوں کو کور کیا، لیکن اللہ تمہیں اس کے ذریعے خبردار کرنا چاہتا تھا کہ زندگی کی حرمت کیا ہے۔ سیرت کے اگلے پارٹ سے ہم فتح مکہ کا ذکر کریں گے۔